بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون اس اسٹیج سے پیغام دیتے ہیں اپنے تمام ذمہ داران کو، تمام احباب کو، تمام دوستوں کو کہ اللہ نے آپ کو علم، آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، تو آپ اولاد کی صحیح تربیت کیجیے۔ آپ کو مرکزی جمعیت اہل حدیث کی مجلس شورا کے رکن بمبئی سے تشریف لائے ہوئے مہمان مولانا منظر احسن سلفی صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے نوازیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالی فی موضع آخر انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء وفي موضع آخر الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام واصلوا بالليل والناس نيام۔ سب سے پہلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کی خاص توفیق سے آج اس رام لیلا گراؤنڈ میں اس پرفتن اور پرآشوب دور میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے مرد مجاہد فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی سلفی حفظہ اللہ و طولہ کو اللہ نے توفیق دیا اور ان کے معاونین کو کہ اس جو وقت کی ایک اہم ضرورت تھی، جو آج پوری انسانیت عالمی اور ملکی سطح پر پریشان ہے اور مضطرب ہے، امن کے لیے
आफियत के लिए, सुकून के लिए। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम ज़िम्मेदारों को और आप तमाम सामीन को कि आप इस अहम मौजू को सुनने के लिए अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए, और उन उलमाए किराम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो दूर दराज से यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक ताला इन तमाम हम तमाम लोगों की कोशिशों को कबूल फरमाए और इस अहम कॉन्फ्रेंस के इस अहम उन्वान अमन आलम क़याम अमन आलम और तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत के इस पैगाम को अल्लाह तबारक ताला दूर तक आम कर दे। मैं इस मौके पे दो अहम चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ जो बिल्कुल अहम ज़रूरत है। उससे मुराद मेरी एक तो इल्म है और दूसरा जो मैंने अभी तमहीदन ज़िक्र किया अमन। ये दो चीज़ें आज वक्त की बहुत ही अहम तरीन ज़रूरत है। इल्म की अहमियत हर ज़माने में रही है, लेकिन ख़ास तौर से हम आज जिस दौर से गुज़र रहे हैं इस दौर में इल्म की अहमियत और ज़रूरत और ज़्यादा महसूस हो रही है। इल्म जो है, आज इल्म को भी लोगों ने दो हिस्सों में मुनक़सिम कर दिया है, शरई और असरी। हकीकत यह है कि शरीयत का इल्म, कुरान और हदीस का इल्म और मौजूदा दौर की ज़रूरियात यानी टेक्नोलॉजी का इल्म, इल्म साइंस, इल्म तिब और तारीख़ जो हिस्ट्री भी अहम एक शोबा है। ये तमाम उलूम जो हैं का पैदा करने वाला खालिक कौन है? अल्लाह ही ताला है। सारे उलूम का पैदा करने वाला भी एक ही अल्लाह ताला है। तो वक्त और हालात के हिसाब से तमाम उलूम का हासिल करना ज़रूरी है। आज कोई मुसलमान अगर शरई तकाज़ों को मलहूज़ रखते हुए अगर मेडिकल फील्ड में जाता है और इंसानियत की खिदमत को मद्देनज़र रखते हुए उस पेशे को इख्तियार करता है और जायज़ और नाजायज़ का लिहाज करता है, ख्याल करता है, तो वो इल्म भी उसके लिए फ़ायदेमंद है, वो इल्म भी उसके लिए नाफ़े है। और इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो इल्म हासिल करने के लिए दुआ सिखाई, उसमें कहा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ, कि अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़े दे। आज ऐसा इल्म ना हम हासिल करें जिस इल्म से हम इंसानियत को के फ़ायदे के लिए हम इंसानियत की तखरीब का, उसकी हलाकत का बायस बने। आज आप ज़राअत के शोबे में आप चले जाइए, आज ऐसी ऐसी जो है अद्वियात दवाएं ईजाद हो गई हैं, जिस अद्वियात का, जिस दवाओं का, जिस केमिकल का हम इस्तेमाल जो है, आज जो हम सब्जियां खाते हैं उस पर हम उसका इस्तेमाल करते हैं जो इंसानियत के लिए नुकसानदेह है। तो हम ऐसा इल्म हासिल न करें, हम जो है नशा आवर चीज़ों की पैदावार भी करते हैं, तो ये ज़राअत भी हमारे लिए नाजायज़ है। तो इल्म हम हर वो इल्म हासिल करें जिस इल्म के ज़रिए से हमारा मकसद इंसानियत की फलाह बहबूद हो, नुकसान नहीं हो। इसलिए वक्त और हालात के एतबार से इल्म की जो ज़रूरत है, आज हमारे कौम के बच्चे IAS में जाते नहीं हैं। हालांकि IPS कोई मुश्किल तरीन नहीं है। अल्लाह ने हमारे बच्चों के, कौम के बच्चों के अंदर ज़हनियत दी है। ये
جو ذہن دیا ہے, جو قوت صلاحیت دی ہے, اگر اس کو صحیح طور سے ہم گائیڈ کریں تو انشاءاللہ آج جو ہمارے بچوں کی تعداد 40 سے 45 آ رہی ہے, انشاءاللہ یہ ڈبل ہو سکتی ہے, لیکن اس میں صحیح گائیڈ لائنز اور صحیح عزم اور صحیح کوشش کی ضرورت ہے. تو ہم اس اسٹیج سے پیغام دیتے ہیں اپنے تمام ذمہ داران کو, تمام احباب کو, تمام دوستوں کو کہ اللہ نے آپ کو علم, آپ کو صلاحیت دی ہے, آپ کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے, تو آپ اولاد کی صحیح تربیت کیجئے. آپ کو اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کرنا آپ کا فریضہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ولدہ ولد فلیحسن اسمہ ادبہ, اس کا اچھا نام رکھنا, اس کی اچھی تربیت کرنا اس کا آپ کا فریضہ ہے. آپ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں, آپ اپنے کیش کو جو بینک میں رکھتے ہیں اور اپنے آپ دوسری چیزوں کی سونے کی اور زیورات کی کتنی حفاظت سے رکھتے ہیں, لیکن آپ کو اللہ نے اولاد جیسی نعمت دیا, آپ اگر اس کی صحیح تربیت نہیں کریں گے تو آپ مسئول ہیں اللہ تعالیٰ کی. آپ مسئول, کلکم مسئول و کلکم مسئول عن رعیت, کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. اس لیے ہم اپنی اولاد پر اللہ نے جو ہمیں صلاحیت دی ہے اس کو ہم اس پر خاص جو ہے توجہ دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. دوسری چیز, ابھی میں نے جو ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ افشوا السلام وَأَتِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. آج جو ہمارا معاشرہ, آج جو ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, آج دیکھیے آج ایک دوسرے سے نفرت, ایک دوسرے سے بغاوت, ایک دوسرے سے دوریاں ہو گئی ہے. خاص طور سے ہم جس شہر میں, جس ماحول میں رہتے ہیں, آج ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کیا علم نہیں ہوتا, اس کی خبر گیری نہیں کرتے ہیں. جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کا ہمارے پر کیا حقوق ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں. اس لیے ہم ایسے ماحول میں خاص طور سے کہ آج ایک دوسرے سے آپسی بغاوت یا آپسی عدوت اور ایک دوسرے حسد کینہ, یہ ساری بہت ساری چیزیں جو ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں, اس کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام, سلام کو تم آپس میں عام کرو. سلام کو عام کرو گے تو تمہارے دل کے اندر جو انسانی فطرت کی بنیاد پر جو کچھ قدرتیں پیدا ہو جاتی ہے وہ دور ہو جائیں گی. یہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ اس طرح سلام کو پھیلائیں اپنے آپس میں, اور برادر وطن کے درمیان بھی آداب اور اس طریقے جو شرعی اس کے طریقے ہیں اس کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کی خبر گیری کریں تاکہ ہم سے آپس میں محبت ہو. اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہے, لیکن ایک سلام بھی بہت بڑا ذریعہ ہے. اسی طریقے سے آج جو ہے بھوکمری اور قحط سالی, اس طرح کی چیزیں جو آج ہی پائی جاتی ہے, اور بہت سارے لوگ جو ہے ہم آپ کی طرف جو ہے بھرپور انہیں کھانا میسر نہیں ہے آج کے دور میں بھی. اب میں یہ بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں, جبکہ پہلے کے مقابلے بہت سارے خوشحالی آ چکی ہے الحمدللہ, لیکن آج بھی حالات ایسے ہیں. تو ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے ایک نسخہ ہمارے پاس ہے, وَأَتِمُوا الطَّعَامَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا وقتاً فوقتاً کھانا کھلاؤ تاکہ اس کے ذریعے سے بھی تم ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پوری کر سکو اور ایک محبت کا ذریعہ. اور آخری بات میں کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ آج جو حالات ہیں, آج جو ہم پیچھے جا رہے ہیں ملک کی پورے عالمی پیمانے پر, تو ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے پاس اللہ نے جو صلاحیت دی اس صلاحیت کا استعمال کرنا چاہیے. اور اگر کوئی ذریعہ نہیں ہے تو ایک ذریعہ ہمارے پاس ہے کہ ہم فرائض کے ساتھ ساتھ وصلوا باللیل والناس نیام, کہ ہم قیام اللیل کا اہتمام کریں اور امن عالم کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں. اللہ تبارک تعالی ہمارے اندر اخلاص عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.